السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے منزل کا تعین بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ کے اوپر چلے جائیے، آپ کو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملیں گے، لیکن ان تمام لوگوں کے اندر دو چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، الگ ڈریسنگ ہوتی ہے، الگ قومیت ہوتی ہے، الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، الگ الگ عمریں ہوتی ہیں، سب کچھ الگ ہوتا ہے، لیکن دو چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کہ سب کے سب مسافر ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ آپ 2-3 دن بعد بھی آئیں تو آپ کو وہ ایئرپورٹ پہ ملے، الا یہ کہ وہ ایئرپورٹ کا اسٹاف ہے۔ باقی تمام مسافر ہی ہوتے ہیں، سب کہیں نہ کہیں جا ہی رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ کسی نے نیو یارک جانا ہے، کسی نے بفیلو جانا ہے، کسی نے ٹورنٹو جانا ہے، کسی نے واشنگٹن ڈی سی جانا ہے، کسی نے پاکستان جانا ہے، کسی نے دبئی جانا ہے، کسی نے انڈیا جانا ہے۔ سب کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے۔ ہاں، کن لوگوں کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا، یا تو ان چھوٹے بچوں کو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو بچوں سے آپ شاید پوچھیں تو وہ نہ بتا سکیں، لیکن ان کو اتنا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو فالو کر رہے ہیں، جس کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ کم سے کم منزل پہ پہنچا دے گا، اور جہاں یہ پہنچے گا وہیں پہ ہم پہنچیں گے۔ کہ کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی بندہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے تو شاید اس کو پتہ نہ ہو۔ ساتھ میں اگر کوئی جانور ٹریول کر رہا ہے، کوئی پیٹ ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو اتنا پتہ ہے کہ مالک کے ساتھ جا رہا ہوں، جہاں مالک پہنچے گا وہاں میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ جب ہم سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ سفر جلد از جلد پورا ہو جائے۔ کبھی پلین ٹائم پر اڑے اور ٹائم پر پہنچ جائے ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کبھی آدھا ایک گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں تو بولتے ہیں مزہ آ گیا، پہلے ہی پہنچ گئے، وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ بہت خوشی باہر آتے ہیں، خوشی لوگوں سے ملتے ہیں، اور یہ تمام آپ اس ایکسپیرینس سے، تجربے سے گزر چکے ہوں گے۔ ان تمام باتوں کا آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ جو آخرت کا ہمارا سفر ہے وہ بھی سفر ہے، لیکن یہ عجیب و غریب سفر ہے کہ اس میں سے بہت سے لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ کہاں جا رہے ہیں، کسی بندے سے زندگی میں پوچھ لیں کہ کہاں جا رہے ہو، کیا چل رہا ہے زندگی میں، تو بولے گا جی ابھی میں پلان کر رہا ہوں، میں امریکہ کا ویزا اپلائی کر رہا ہوں، میں پلان کر رہا ہوں کہ میں کاروبار کر لوں، میں ای کامرس سیکھ رہا ہوں، میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ رہا ہوں، میں ڈیٹا سائنس سیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک بات ہے، یہ ہم دنیا کے اندر ہیں، تمام کام دنیا کے لیے ہمیں کرنے ہی پڑتے ہیں، لیکن آپ اس سے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بات کرتے رہیے، آپ اس سے پورا سال ملاقات کرتے رہیے، وہ ایک بار بھی یہ مینشن نہیں کرتا کہ اس کی آخری ڈیسٹینیشن اور منزل کیا ہے، وہ اس کو بھولا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بڑا عجیب و غریب سفر ہے۔ اس میں ہماری سب کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ لیٹ ہو جائیں سفر میں اتنا اچھا ہے۔ باقی سفر میں تو ہم بولتے ہیں جلدی پہنچ جائیں، جہاز پہلے پہنچ جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ یہاں بولتے ہیں کہ 10 سال اور مل جائیں، 20 سال اور مل جائیں، 2-4 گھڑیاں اور مل جائیں، کچھ مہینے اور مل جائیں۔ بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر بولتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں بچا، ڈاکٹر بولتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ابھی تو میری عمر ہی کچھ نہیں ہے، 40 سال کا ہوں، کوشش کریں کہ کوئی نا 20-22 سال اور مل جائے، کچھ کام کر لوں زندگی کے اندر۔ اس سفر کو ختم کرنے کی ہم میں سے کسی کو بھی جلدی نہیں ہوتی، اور ہم آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ بندہ جس طرح روز پوچھتا ہے اپنے بارے میں، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ دنیا کے پروجیکٹس پہ کیا کام کیا، رات کو سوتے وقت ایک بار روز ضرور آپ سے پوچھا کریں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہو گئے ہیں یا دور ہو گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے نماز پہ زیادہ ٹائم دیا، کوئی ذکر کر لیا، کوئی دعا کی، اللہ کی حضوری آپ کو حاصل تھی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اللہ سے قریب ہو گئے۔ اور اگر آپ کی نماز بھی چھوٹ گئی اور آپ دنیا کے کاموں میں لگے رہے اور دین کا کوئی خیال نہیں رہا، تو آپ اللہ سے دور ہو گئے۔ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں تو آپ صحیح منزل کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں غلط نکل گئے ہیں، آپ کا ایگزٹ لگ گیا ہے۔ ہر شخص کا ایگزٹ الگ ہوتا ہے۔ کسی کے لیے مال ایگزٹ ہوتا ہے، کسی کے لیے شہرت ایگزٹ بن جاتی ہے، کسی کے لیے حسن ایگزٹ بن جاتا ہے، کسی کے لیے نیند ایگزٹ بن جاتی ہے، کسی کے لیے دنیا ایگزٹ بن جاتی ہے، کسی کے لیے دنیا داری ایگزٹ بن جاتی ہے، کسی کے لیے رشتہ دار ایگزٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنا بارے میں سوچنا چاہیے، ریفلیکشن کرنی چاہیے کہ آپ کا ایگزٹ کیا ہے۔ میرا دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ اپنا کوئی دکھ دے دے تو میرا ایگزٹ لگ جاتا ہے، میں معاف ہو جاتا ہوں، نہ دین کا رہتا ہوں نہ دنیا کا رہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کوئی گالی دے دے، دھمکی دے دے تو میرا ایگزٹ لگ جاتا ہے، بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہوں، لیکن پھر پلٹ کے واپس آتا ہوں، بولتا ہوں اللہ میاں میں پھر واپس آ گیا، اللہ سائیں گھوم گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، ادھر ادھر ہو گیا تھا، دیکھ میں پھر تیرے پاس واپس آ گیا ہوں۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ بڑا عجیب سفر ہے، اس میں جتنی قربت ملتی ہے اتنا ہی دوری کا احساس بڑھ جاتا ہے، اور جتنا آدمی دور ہوتا ہے اتنا ہی قرب کا خیال گم ہو جاتا ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، وہ میرا دوست کہتا ہے کہ اس سفر کے اندر جتنی قربت بڑھتی ہے، یعنی آپ جتنے اللہ سے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا
کہ آپ کتنے دور ہیں، اور جتنے دور چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ اس قربت کا احساس، قربت کی چاہ اور طلب ختم ہو جائے گی۔ یہ جو طلب ہے نا، وہ بڑے کام کی چیز ہے۔ آپ اس سفر پہ لگے رہیے، زندگی بھر سفر کرتے رہیے، منزل ملے نہ ملے بالکل لگ جائیے۔ اس منزل پہ پہنچنے کے سفر کے اندر آپ نہیں رہتے، آپ کا آپ ختم ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہم بارگاہ عشق میں مقبول یوں ہوئے، خود سے گزر گئے تیری قربت کے شوق میں۔ تو اپنے ایگزٹ کو دیکھیے کہ آپ کا ایگزٹ کہاں پر، کب، کس طریقے سے لگ رہا ہے۔ جب ہم چلے جائیں گے نا سب کے سب قبر کے اندر، تو فرشتے آ جائیں گے سوالات پوچھنے کے لیے۔ اسی سفر کی رودادی تو پوچھیں گے، اور کیا پوچھیں گے؟ بولیں گے ہاں بھیا آ گئے، یوٹیوب شوٹیوب بن گئی، کھانے شانے کھا لیے، محبتیں وغیرہ کر لیں، دنیا شنیا گھوم لی، ڈیٹا سائنس، ایمرجنگ ٹیکنالوجی سب ہو گیا، رشتہ داریاں نبھا لیں، دوستوں سے مل لیے، پیسہ کما لیا، جوانی گزار دی، سارے کام کر دیے، چلو جی اچھا یہ بتاؤ مر ربو کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ اب تو اگر زندگی آپ کی اس قربت کی چاہ میں گزری ہوگی نا، تو آپ اس سے پوچھیں گے، تم مجھ سے پوچھتے اللہ کون ہے؟ اللہ تو وہی ہے جس کو ہر رات میں ڈھونڈتا تھا، اللہ تو وہی ہے جس کے لیے تہجد پڑھتا تھا، اللہ تو وہی ہے جس کے لیے نماز پڑھتا تھا، اللہ تو وہی ہے جس کے بارے میں جا جا کے لوگوں کا بیان سنتا تھا کہ کسی طریقے سے اس سے قریب ہو جاؤں۔ میں زندگی بھر اس کے بارے میں جس نے بھی بات کی وہ سنتا رہا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میں بیان کروں اور وہ مجھے سنے۔ اس رب کا مجھے پتہ ہے۔ اور تو اگر زندگی ان ایگزٹس کے اندر گزر گئی ہوگی نا، تو ہمارا جواب ہوگا ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے دنیا پیسہ کمانے میں لگ گئی۔ وہ پوچھیں گے مر ربو کا، ہم ڈیٹا سائنس بتا رہے ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے مر ربو کا، ہم اپنی محبتیں گنوا رہے ہوں گے، وہ پوچھیں گے مر ربو کا، ہم کوئی اور بات کر رہے ہوں گے۔ خیر، ویڈیو طویل ہو گئی، آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اپنے ایگزٹ کا خیال رکھیے، لسٹ بنا لیجئے آپ کا ایگزٹ کب کب لگ جاتا ہے، اس ایگزٹ سے واپس آنے کا طریقہ کار کیا ہو۔ کوشش کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ سے دعا کر دیا کریں سوتے ہوئے کہ اللہ آج کا دن گزرا، ایگزٹ لگ گیا ہے، کل سے واپس راستے پہ ڈال دیں۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔